بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم نظم مصدف علی سے انتخاب بند 1 تا 4 کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ تدریسی مقاصد: اسلام کی برکات جان سکیں، مسلمانوں کے شاندار ماضی سے آگاہ ہو سکیں۔ شاعر کا تعارف: مولانا الطاف حسین حالی۔ آپ 1853 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا۔ غالب سے فارسی پڑھی، لاہور میں گورنمنٹ بک ڈپو پر ملازم رہے۔ آپ نے جدید شاعری کے مشاعرے کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے 1914 میں وفات پائی۔ بند نمبر 1: گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی 400 یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نخاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ الفاظ معنی: 400 چاروں طرف، دھوم شہرت مشہوری، کڑک گونجدار آواز، دمک چمک، بتھا مکہ کی وادی، خدا کی کھیتی اللہ کی سرزمین۔ بند نمبر 1 تشریح: پہلے بند میں شاعر کہتا ہے، مکہ کی وادی سے اسلام کا آغاز اس طرح ہوا جس طرح گھٹا چاروں طرف چھا جاتی ہے۔ مکہ سے ابھرنے والے اسلام کا پیغام یک بیک دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ اسلام کی تعلیمات و برکات نے چاروں طرف اجالا کیا۔ اسلامی سلطنت کی وسعت ہر حد تک پہنچ گئی۔ اگر اسلام کا رعب و دبدبہ ٹیگس تک پہنچا تو اس کے فیض و برکات گنگا تک بھی پھیل گئے ہیں۔ بند نمبر 2: کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ الفاظ معنی: امی ان پڑھ، ناؤ کشتی، اجالا روشنی، توحید مطلق خالص توحید، بول بالا ہونا، چرچا ہونا، شہرت ہونا، آواز حق حق کی آواز۔ بند نمبر 2 تشریح: اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ جنہوں نے کسی دنیاوی ادارے سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، الہامی ہدایات کی بنا پر انہوں نے پوری دنیا میں نور ہدایت کی روشنی عام کر دی۔ اس کی بدولت اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ جو بتوں کے پجاری تھے اب وہ ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ یوں عرب اور عجم سے بتوں کو نکال دیا گیا اور گھر گھر سے حق کی آواز آنے لگی۔ بند نمبر 3: ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر۔ الفاظ معنی: غلغلہ شور و غل مراد چرچا، آتش آگ، خاک اڑنا ختم ہو جانا، کفر اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنا، کھلبلی گھبراہٹ بے چینی ہلچل، بدوں میں برے لوگوں میں۔ بند نمبر 3 تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اسلام کے زیر اثر برائی پر فخر کرنے والے نیکوکاروں میں شامل ہو گئے۔ اس طرح کفر کی سرحدوں میں بری طرح ٹوٹنے اور بکھرنے لگی۔ آتش کدوں میں جلنے والے کفر و شرک کی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرد کر دیا۔ اس طرح کئی خداؤں کے غلط تصورات مٹ گئے۔ ایک کعبہ کے گرد دنیا کا ہر فرد اپنی حاجات و عبادات کی تکمیل کے لیے جمع ہو گیا۔ حق چھا گیا اور باطل مٹ گیا۔ بند نمبر 4: ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساغر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گراہ میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ الفاظ معنی: مثل مانند، حکمت دانائی، پروانہ پتنگا، گمشدہ گم ہوئی چیز، پیمبر نبی پیغمبر، میکدے شراب خانہ۔ بند نمبر 4 تشریح: اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں نے علم کے حصول کے لیے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا اور فیض حاصل کیا۔ جس طرح پروانہ روشنی کو تلاش کرتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کو جہاں جہاں سے علم و ہنر کی خبر ملی، انہوں نے وہاں سے اکتساب علم کیا۔ مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو گرہ سے باندھ لیا اور اس پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے عرب و عجم میں اپنی فتح اور نصرت کے جھنڈے گاڑے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، تمام تشریحات اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں اور دی گئی جگہ پر لکھ کر اس کی مشق کریں۔ السلام۔